سفر کا آغاز ڈبوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پوری زندگی احتیاط سے پیک اور سیل کی جا رہی ہے۔ عبدان خاندان کے لیے یہ اسرائیل سے بہت دور ایک نئے آغاز کی طرف پہلا قدم ہے۔ ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں۔ نوفر اور ان کے شوہر عیال کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں زندگی کے ساتھ ہمیشہ چیلنجز رہتے ہیں، لیکن وہ اب اس نئی حقیقت میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ پیچیدہ ہے، یہ چیلنجنگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہم نے سنا کہ اشدود میں راکٹ تھے جو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہیں، اور سائرنز کی حقیقت اور روٹین یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ حفاظتی خدشات کے علاوہ یہ جوان جوڑا اسرائیل کی سیاست سے بھی مایوس ہے اور اب ایسا محسوس نہیں کرتا کہ حکومت ان کی نمائندگی کرتی ہے۔ اسرائیل کی سیاسی صورتحال کام کرنے والوں، معاشرے میں حصہ ڈالنے والوں، معیشت میں حصہ ڈالنے والوں کے حق میں نہیں ہے۔ ہم اکثریت میں ہیں اور ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی اب 7 اکتوبر کی دوسری اینیورسری منا رہے ہیں، ایک ایسا دن جو ملک میں بہت اہم تبدیلیاں لایا ہے۔ According to the Central Bureau of Statistics, مرکزی ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں اسرائیل کو منفی نیٹ مائیگریشن کا سامنا رہا۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے ایسا تیسری مرتبہ ہوا ہے۔ تاہم جنگ نے دنیا کے مختلف حصوں سے یہودیوں کو بھی اسرائیل کی طرف کھینچا ہے۔ غزہ کے شمال میں 12 میل دور اشکلون کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں سمہا نئے یہودی سال روش ہشانہ کے موقع پر اپنے خاندان کے لیے ایک روایتی یہودی کھانا بنا رہی ہیں۔ مانچسٹر میں ہمارے پاس ہیڈ فش تھی، لیکن یہاں ہمارے پاس کیبیز ہے، بہت ہی عمدہ۔ فرانس میں پیدا ہونے والی سمہا 30 سال سے زیادہ عرصہ برطانیہ میں رہی ہے۔ مانچسٹر میں زندگی گزارنے کے بعد سمہا اپنے شوہر اور بیٹیوں کے ساتھ 1.5 سال قبل اسرائیل آئی تھیں۔ وہ ہمیشہ اسرائیل کو اپنا گھر بنانے میں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن سمہا کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد یہود دشمنی میں اضافے نے ان کو اسرائیل آنے کے فیصلے پر مجبور کیا۔ میری کمیونٹی میں لوگ اب باہر کپا نہیں پہنتے، وہ ٹوپی پہنتے ہیں۔ میں اپنی لڑکیوں کا رات کے 10 بجے باہر جانا محسوس نہیں کرتی تھی۔ یہاں اگر میں غزہ کے قریب اشکلون میں بھی رہتی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، میں خود کو محسوس کرتی ہوں۔ سمہا اور ان کے شوہر اپنے گھر اور ان دوستوں کو یاد کرتے ہیں جنہیں وہ برطانیہ میں پیچھے چھوڑ آئے ہیں، بالکل عبیدان خاندان کی طرح جو اس ملک کو یاد کریں گے جسے وہ ہمیشہ گھر کہتے آئے ہیں۔ دونوں خاندان ایک روشن مستقبل کی امید کے ساتھ مشکل فیصلے کر رہے ہیں۔